یہ شرح معانی الاثار ہے، جلد نمبر 4 چھاپ عالم الکتب ہے. میرے بھائی اس کو اچھی طرح سے سن لو. یہ صفحہ نمبر 218 ہے. یہاں پہ روایت ہے اتیا عمر و برجل سکران، عمر کے پاس ایک شخص کو لائے جو مست تھا، جو نشے کی حالت میں تھا. فجلدہ، عمر نے اس پہ درے لگائے، حد جاری کیا. قال انما شربت من شرابک، اس نے کہا کہ میں نے تو آپ ہی کے بوتل سے پیا ہے بھائی، میں نے آپ ہی کے مشکیزے سے پیا، آپ کے مٹکے میں جوش ہے، جو ہے اگر پانی ہے تو وہی میں نے پیا، اگر شراب ہے تو میں نے، تو مجھے حد پہ کیوں جاری کیا؟ اس نے کہا وہ انکان، اس نے کہا کوئی بات نہیں، میرے مٹکے سے پیا پھر بھی. وہاں پہ دوسرے میں آیا کہ ایک شخص آیا عمر کے پاس، عمر کے نوکر کے پاس، وہ بڑا پیاسا تھا، کہا اس کو پانی، اس نے کہا مجھے پانی پلاؤ، شربت پلاؤ، اس نے شربت نہیں پلایا. پھر وہ خود چلا گیا عمر کے جو مشکیزہ تھا، فشرب منها فسکر، عمر کے مشکیزے سے اس نے جو پیا وہ مست ہو گیا. اور بھائی الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہی ہے کہ خلیفہ شراب پیتا ہے مست ہو جاتا ہے، جو اس کے بوتل سے پی لے وہ مست ہو جاتا ہے. ہاں پھر عمر نے خود اس پہ حد جاری کیا، اس نے کہا کہ میں نے تو آپ ہی کے بوتل سے پیا. کہتا ہے کہ تم مست کیوں ہو گئے؟ میں پیتا ہوں، میں مست نہیں ہوتا، آپ پیتے مست ہو جاتے، میں نے آپ کی مستی پہ آپ کو لگایا. اور بھائی یہ اقام الصلاۃ، یہ آپ کی کتاب ہے یا میری کتاب ہے؟ الذین مکناہم فی الارض. اچھا پھر انہوں نے کہا کہ الذین مکناہم فی الارض سے مراد ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق نہیں ہیں، وہ تو معاذ اللہ شراب پیتے تھے. اس روایت میں کہاں لکھا ہے وہ پیتے تھے؟ کہا کہ اس مٹکے سے پیا ہے جو آپ کا ہے. اب اس بات کرنے تو بیچ میں نہیں بولو، بیچ میں نہیں. تو اس بات میں انہوں نے کہا کہ الذین مکناہم فی الارض سے مراد ابو بکر عمر عثمان نہیں ہے، یہ انہوں نے کہا. ابھی میں پڑھتا ہوں وہی آیت الذین مکناہم فی الارض. یہ آیت ہے سورۃ حج کی 39 پھر 40 پھر 41. اس میں اللہ پاک نے خود فرمایا ہے الذین مکناہم، یہ ایسے ہیں اگر ان کو حکومت دی جائے. کون؟ الذین، مہاجرین. کون؟ مہاجرین. پیچھے آپ آ جائیں. الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، جن کو بغیر کسی جرم کے ناحق اپنے گھروں سے نکالا گیا، ان کے لیے اللہ پاک نے فرمایا یہ ایسے ہیں اگر ان کو حکومت دی گئی تو کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ دیں گے، اور منکرین زکوٰۃ کو نہیں بخشیں گے. اب یہ تو میں نے ان کے اپنی کتاب سے دکھا دیا نا کہ کتاب کے خلیفہ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، میں نے دکھا دیا کہ ان کے خلیفہ صاحب پیتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ پلیز میرے بالی میں نہ بولو. ان کے کہتے ہیں اس میں لکھا، ان کے اپنے مشکیزے میں جو چیز تھا وہ مسکر تھا نا، مشکیزے میں جو بھی تھا اس کو اگر ایک شخص نے پیا ہے اس کو مست ہوئی ہے، اور عمر صاحب خود نے اس پہ کوڑے لگائے. عمر صاحب نے خود اسے بھائی پلیز میری باری میں نہ بولو، میری باری میں نہ بولو نا پلیز. عمر صاحب نے خود اس پہ کوڑے لگائے نا، تو اس کا نتیجہ یہ کہ اس کے مشکیزے میں جو تھا، جو بھی تھا وہ شراب تھا. اچھا اس کا انہوں نے بالکل جواب نہیں دیا. اللہ یستخلفنکم، انہوں نے پڑھا ہے اس کا جواب تفسیر نمونہ سے پڑھا ہے، اور تفسیر نمونہ کے ترجمے، تفسیر نمونہ کے اقوال ہمارے لیے حجت نہیں ہے. مفسرین کے اقوال ہمارے لیے حجت، وہ کہ علماء کے اجتہادات ہیں، خود علماء سے جا کے پوچھ لینا بھائی. ٹھیک ہے نا؟ اب میں ان کی خدمت میں یہ حدیث پیش کرتا ہوں، صحیح مسلم ہے. شیخ صاحب دیکھو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، چاپ دار الفکر ہے. دیکھو میرے بھائی صفحہ نمبر 141 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ہے، یکون بعدی ائمۃ، میرے بعد جو خلفاء ہوں گے ان کے بعد، لا یہتدون بہدای، میرے ہدایت بھی نہیں ہوں گے، ولا یستنون بسنتی، میرے سنت پہ بھی نہیں ہوں گے. وسیقوم فیہم رجال قلوبہم قلوب الشیاطین فی جسمان انس، ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ظاہر میں تو انسان ہوں گے، حقیقت میں وہ شیطان ہوں گے. اور نبی آپ نے خود کہا کہ قرآن مجید میں کوئی آیا نہیں ہے. اب پلیز چپ کر رہا، قرآن مجید میں کوئی ایسا آیا نہیں ہے کہ جس شخص کو حکومت فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ملتا ہے وہ فاسق نہیں ہو سکتا. یعنی فاسق برا آدمی بھی اس کو حکومت مل سکتا ہے قرآن کی روح سے. ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، ان کے بعد جو ان کو خلافت ملے گی وہ ان کی ہدایت پہ بھی نہیں ہے، ان کے سنت پہ بھی نہیں ہے. ان میں ایسے لوگ ہیں جو بالکل شیطان ہیں، انسان کی صورت میں ظاہر ہو گئے. اس سے بڑھ کر براءت تبرہ کوئی کر سکتا ہے بھائی؟ اچھا
اور یہ کس نے روایت کیا؟ حذیفہ نے کہا کہ اس زمانے میں کیا کروں؟ کہا کہ تم امیر کی اطاعت کرو، اور امیر کی اطاعت کرو۔ اب حذیفہ کی وفات کب ہے بھائی؟ حذیفہ ابن یمان عثمان کے خلافت میں مرا، اس نے ابو بکر عمر عثمان کی خلافت دیکھی ہے۔ یہ طبقات الکبریٰ ہے، جلد نمبر 6، ملاحظہ کریں یہاں پہ صفحہ نمبر 15 ہے۔ وتوفي بالمدائن في سنة 36 وقد كان جاء نعي عثمان بها، جو ہی عثمان کی وفات ہوئی ہے اور حذیفہ بھی کی وفات ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور تہذیب الکمال میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 16 اس میں ہے کہ بھلے توفیہ قبل عثمان، عثمان سے پہلے ان کی وفات ہو گئی، عثمان کی وفات سے پہلے ان کی وفات ہو گئی سنت 35 میں، ٹھیک ہے نا۔ توفیہ سنت 35، 35 میں عثمان سے پہلے ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ سے کہا کہ میرے باپ جی کو خلافت ملے گی، ٹھیک ہے نا بھائی۔ وہ شیطان ہے انسان کی روح میں، نہ میری سنت میں، نہ میرے دین میں، اور بھائی اور وہ نہ میری ہدایت پر ہیں، یعنی بالکل پکے کافر۔ اور پھر حذیفہ نے کہا میں کیا کروں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ تم وہ زمانہ تو دور کا ہے، بعد میں آنے کا نہیں فرمایا کہ وہ امیر کی اطاعت کرنا بھائی، ٹھیک ہے نا۔ حذیفہ کی وفات کب ہے؟ سنہ 35 کو ہے، عثمان کی خلافت میں، سبحان اللہ۔ اور آپ نے خود کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس کو خلافت ملے گا، آپ کے پاس کوئی نہ قرآن نہ سنت سے کوئی دلیل ہے کہ وہ حتمن کیا ہوگا؟ وہ حتمن صالح ہوگا۔ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ بھائی اپنا وعدہ 10 سال بعد بھی پورا کر سکتا ہے، 20 سال بعد، 30 سال بعد بھی پورا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سنہ 35 کو بھی پورا کر سکتا ہے عثمان کی وفات کے بعد۔